بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ بے خبری میں وار کر کے ویرا کو بے ہوش کر بھی لیتا تو اس کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اتنی رات گئے ویرا کو اپنے کندھے پر لاد کر پیدل ہی دوڑ لگانے کا سنگین خطرہ مول لیتا۔ اس احاطے میں 2 گاڑیاں موجود تھیں، میں نے انہیں نہیں دیکھا تھا، لیکن میں یہ جانتا تھا کہ اس تمام بھاگ دوڑ میں کہیں بھی کسی گاڑی کا انجن سٹارٹ ہوا تھا، نہ اس احاطے سے کوئی گاڑی باہر نکلی تھی۔ جان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ویرا کو اپنے کندھے پر لاد کر طویل عقبی گلی طے کرتا اور پھر کسی خطرے سے دوچار ہوئے بغیر اپنے کسی محفوظ ٹھکانے پر پہنچ جاتا۔ میری نگاہیں راس المیڈا کے زخمی چہرے پر مرکوز تھیں۔ روشنی ہونے کے بعد میں یہ دیکھ چکا تھا کہ اس کے چہرے کے بائیں حصے پر اس وقت مصنوعی مسیح مسا موجود نہیں تھا۔ وہ بازی ہار جانے پر بہت سارا سیما اور پریشان نظر آ رہا تھا، مگر مجھے اس صورتحال سے حاصل ہونے والی عارضی خوشی ویرا کے لیے پیدا ہونے والی تشویش میں معدوم ہو چکی تھی۔ میرا ذہن مسلسل ویرا کی سلامتی میں الجھا ہوا تھا۔ انسان تشویش، مایوسی اور وسوسوں کے کسی مضبوط جال میں گرا ہوا ہو تو خوش فہمیوں کی راہ نکالنے کے لیے اس کا ذہن بعض اوقات عجیب کرشمے دکھاتا ہے۔ ان لمحات میں مجھے ایک انوکھا خیال آیا، ہو سکتا ہے کہ ویرا پچھلی گلی کے کسی تاریک گوشے میں چھپی ہوئی ہو اور اس نے جان کو فرار ہوتے دیکھ کر اس پر وار کرنے یا اسے براہ راست للکارنے کی بجائے خاموشی سے اس کا تعاقب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ ویرا کی خاموشی سے غائب ہونے کی ایک وہی امکانی صورت ہو سکتی تھی، مگر غور کرنے پر وہ امکان بھی اپنا جواز کھو بیٹھا۔ ویرا خاموشی سے اس کے تعاقب میں نکلی ہوتی تو وہ سلسلہ صرف عقبی گلی کے اختتام تک برقرار رہ سکتا تھا۔ گلی ختم ہونے کے بعد وہ دونوں سڑک پر نکلتے تو جان کوئی نہ کوئی سواری حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ اتنی رات گئے یہ ممکن نہیں تھا کہ جان کے ساتھ ویرا کو بھی کوئی سواری مل جاتی۔ تعاقب کا سلسلہ ٹوٹنے کا خطرہ بھانپتے ہی ویرا کو جان کے مقابلے پر آ جانا چاہیے تھا۔ اس مقابلے کا جو بھی نتیجہ برآمد ہوتا، ہمیں یہ معلوم ہو جاتا کہ اس مکان کی حدود سے باہر بھی تصادم کا کوئی سلسلہ چل نکلا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ جو کچھ ہو رہا تھا راس المیڈا کی کمی گاہ میں ہو رہا تھا، اس سے باہر فضا پر گہرا سکوت طاری تھا۔ ساری مغز سوزی کے باوجود ویرا کی پر اسرار گمشدگی کا مسئلہ اپنی جگہ برقرار تھا۔ روشن راہداری میں راس المیڈا میرے نشانے پر تھا۔ بظاہر میں پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، مگر میرا ذہن ویرا کی گتھی میں الجھا ہوا تھا۔ وقت رینگ رینگ کر بہت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا، پھر اچانک مکان کے کسی دور افتادہ حصے میں دمک کی آواز ابری، پھر رات کے سناٹے میں کسی سوئچ کی آواز سنائی دی۔ تاریک مکان کے کسی حصے میں یک بیک روشنی پھیل گئی تھی اور در و دیوار کی رکاوٹوں کے باوجود میری حساس نگاہیں اس روشنی کا انعکاس محسوس کر رہی تھی۔ جو جہاں ہے وہیں رکا رہے، ورنہ میں بے دریغ فائر کر دوں گا۔ فضا میں سلطان شاہ کی متجسس آواز گونجی۔ اس وقت پوری عمارت محاصرے میں لی جا چکی ہے۔ سلطان شاہ کی آواز سنتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ میں نے بے خوفی سے بلند آواز میں کہا، بے فکری سے روشنیاں جلاتے ہوئے اندر آ جاؤ۔ اس وقت پوری عمارت سنسان پڑی ہوئی ہے۔ میں مکان کے پچھلے حصے میں اپنے گندے شکار کے ساتھ موجود ہوں۔ میں آ رہا ہوں۔ سلطان شاہ کی آواز گمبھیر تھی، میری طرح شاید وہ بھی ویرا کی طرف سے فکر مند تھا۔ گولی نہ چلا دینا، ہم بھی آ رہے ہیں۔ ہم تم دونوں کی آوازیں بہت واضح سنائی دے رہی ہیں۔ لمحہ بھر کے توقف کے بعد اپریٹس پر اول خان کی آواز ابری، شاید غزالہ اس کے ساتھ تھی۔ چند ثانیوں بعد ہی وہ دونوں کھلے ہوئے عقبی دروازے سے روشن راہداری میں آ گئے۔ اس وقت غزالہ آگے تھی، وہ اپنی رائفل کے ساتھ بہت پرعزم اور خطرناک نظر آ رہی تھی۔ اول خان اس کے پیچھے تھا۔ ان دونوں کی آنکھوں میں تیرتی ہوئی مایوسی دیکھ کر مجھے کوئی سوال پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ میں نے بھانپ لیا کہ وہ ویرا کا سراغ لگانے میں ناکام رہے تھے۔ ان دونوں کے کڑے تیور دیکھ کر راس المیڈا کی آنکھیں خوف سے مزید پھیل گئی تھی۔ وہ نسل پرست صہیونی دہشت گرد اپنے ہر رد عمل سے یہ بات ثابت کر رہا تھا کہ اپنے آدمیوں سے بچھڑ کر وہ اپنی ساری ہیبت اور بربریت بھول چکا تھا۔ اس وقت اسے اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ اسی اثنا میں سلطان شاہ بھی پوری عمارت میں چراغاں کرتا ہوا ہمارے ساتھ آ ملا۔ ویرا کا کچھ پتا چلا؟ غزالہ اور اول خان پر نگاہ پڑتے ہی اس نے اضطراری لہجے میں پوچھا۔ ان دونوں کی خاموشی اس کے سوال کا بھرپور جواب تھی۔ اس کی آنکھیں دہک اٹھی اور وہ راس المیڈا کے سامنے پہنچ گیا۔ اس نے اپنی مہیب دور مار رائفل کی لمبی نال راس المیڈا کے سینے پر رکھ کر اتنے زور سے دبائی کہ وہ گرانڈیل افرید اس دباؤ سے نجات پانے کے لیے لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے سرک گیا۔ ویرا
کہاں ہے؟ سلطان شاہ نے اسے گھورتے ہوئے گررا کر پوچھا۔ یہ سوال اس نے انگریزی میں کیا تھا۔ پہلی کوشش میں راس المیڈا بولنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ اس کے ہونٹ ہلے اور دانے سے چپ چپ کی ایسی آواز برآمد ہوئی جیسے راتب کھاتے ہوئے کتے کے منہ سے نکلتی ہے۔ غالباً موت کی دہشت سے اس کا دانہ خشک ہو رہا تھا اور زبان تالو سے چپک رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم، اس نے ہکلاتے ہوئے بدقت تمام جواب دیا۔ میں تمہارا قیدی ہوں اور شروع سے اب تک اسی چھت کے نیچے موجود ہوں۔ سلطان شاہ نے G3 کی نال سے راس المیڈا کے سینے پر بے رحمی سے ہلکی سی ضرب لگائی اور بے اختیار ایک سسکی لے کر رہ گیا۔ یہ کچھ نہیں بتا سکے گا، میں نے اردو میں سلطان شاہ کو سمجھایا۔ اگر وہ کہیں بھی موجود نہیں ہے تو اس کی زندگی سخت خطرے میں ہے، ہمیں اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ میں نے دوڑ کر دونوں سروں تک پچھلی گلی دیکھ ڈالی ہے۔ اول خان نے زبان کھولی، وہاں دور دور تک کسی زیرو کا وجود نہیں ہے۔ لان میں مردود کے بے ہوش چوکیدار کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ غزالہ بولی، اول خان کا اندازہ ہے کہ بھاگنے والے کا کوئی داؤ چل گیا ہوگا۔ ویرا کو بے ہوش یا زخمی کر کے اٹھا لے گیا ہے۔ ویرا اتنی کمزور اور بودھی نہیں تھی کہ کوئی آواز نکالے بغیر یوں ڈھیر ہو جاتی۔ سلطان شاہ نے تڑپ کے کہا، وہ اپنی خوابگاہ میں نہیں تھی، ایک مکار دشمن کے مقابلے پر میدان میں اتری ہوئی تھی۔ وہ اتنی غافل نہیں ہو سکتی تھی کہ کوئی بگوڑا اسے اتنی آسانی سے اٹھا لے جائے۔ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، اول خان نے اسے ٹوک دیا۔ حالات اور واقعات ہمارے سامنے ہیں، اب خوش فہمی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جان یہاں سے بھاگ کر کہاں گیا ہوگا۔ یہ بات تو ہمارا قیدی ہی بتا سکتا ہے، میں نے راس المیڈا کو گھورتے ہوئے کہا۔ اردو میں ہونے والی ہماری گفتگو نے اسے بہت زیادہ ہراساں کر دیا تھا۔ تمہارے دو انجام ہو سکتے ہیں، میں نے اسے انگریزی میں کہا۔ تم پر وقت برباد کیے بغیر تمہیں ذبح کر کے یہیں پھینک دیا جائے۔ اگر تم جان کی نئی پناہ گاہ کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو تو تمہیں ویرا کی بازیابی تک زندہ رکھا جا سکتا ہے۔ جلدی بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو۔ یہ اسی کا گھر ہے، وہ گھبرائی ہوئی آواز میں فوراً ہی بولنے لگا۔ آج کل میں اسی کا مہمان تھا، مجھے کچھ پتا نہیں کہ وہ کہاں گیا ہوگا۔ اگر وہ ویرا کو اٹھا لے گیا ہے تو اس وقت کونسل کے گاڑی یا دفتر بھی جا سکتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص ویرا کی قدر و قیمت سے پوری طرح واقف ہے، اسے ہر جگہ خوش آمدید کہا جائے گا۔ میں نے لمحہ بھر کے لیے سوچا، وہ ہمارے چنگل میں پھنس کر چوکڑی بھول چکا تھا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں کے تاثرات سے پتا چل رہا تھا وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ کیا اس نے ویرا کو اپنے کندھے پر لاد کر یہاں سے کونسل خانے تک پیدل دوڑ لگائی ہوگی؟ سلطان شاہ نے درست لہجے میں سوال کیا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، وہ بے بسی سے بولا۔ وہ تو کونسل خانے میں اسٹینوں کا کام کرتا ہے، لیکن اول درجے کا کفل چکن ہے، وزنی تجوریوں کے تالے تک کھول لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سڑک کے کنارے پارک کی ہوئی کوئی گاڑی چرا لے گیا ہو۔ میں اس کے کسی بھی قول و فعل کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ یہ ایک اہم بات تھی کہ راس المیڈا کو تحفظ فراہم کرنے والا امریکن کونسل خانے کا باقاعدہ ملازم تھا۔ ایسی صورت میں غالب امکان یہی تھا کہ اس نے فرار ہونے کے بعد اپنے کسی بڑے افسر کے گھر کا رخ کیا ہوگا۔ ان دنوں شہر میں تواتر سے جو واقعات پیش آئے تھے، ان کے بعد اس ملک کے تمام سفارتکاروں کو غیر معمولی تحفظ فراہم کیا جا رہا تھا اور ندیدہ خطرات کی بنا پر انہوں نے خود بھی نقل و حرکت میں بہت محدود کر لی تھی۔ یہ اس سے زیادہ نہیں جانتا، میں نے اول خان سے مخاطب ہو کر اردو میں کہا۔ یہ اس وقت خوفزدہ ضرور ہے مگر بلا کا مکار اور چال باز ہے۔ اسے پوری احتیاط سے کہیں پہنچانے کے بعد ہی ہم یکسو ہو کر ویرا کے لیے کچھ سوچ سکیں گے۔ صبح ہونے سے پہلے ویرا ہمارے ہاتھ نہ آئی تو بات بگڑ بھی سکتی ہے۔ اس کے لیے نادرہ کے مکان کا تہہ خانہ قریب اور محفوظ رہے گا۔ غزالہ بول پڑی۔ نہیں، میں نے ساگا کا نام لینے سے گریز کرتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ دوسرے قیدی کو دیکھ کر یہ ہمارا کھیل سمجھ جائے گا اور اس کے توڑ کی ترکیبیں سوچنے لگے گا۔ اسے ہیبت اور بے یقینی میں مبتلا رہنا چاہیے۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اس پر کس کی مدد سے ہاتھ ڈالا ہے۔ میرے ذہن میں بھی نادرہ کا گھر ہی تھا۔ اول خان نے کہا، تم دونوں کو یکجا نہیں کرنا چاہتے تو پھر راس المیڈا کو 4 نمبر والے ٹھکانے پر لے جانا ہوگا۔ شہر میں میرے پاس متبادل جگہ نہیں ہے، اسے وہاں پہنچا کر واپس آنے میں کافی وقت ضائع ہو جائے گا۔ میں نے اسٹیشن 4 کے فاصلے اور دشوار گزار راستے کا تصور کرتے ہوئے فکر مندانہ آواز میں کہا، لیکن یہ ہماری مجبوری ہے۔ کوئی مجبوری نہیں ہے، میں اسے بے ہوش کر کے اپنی گاڑی سے لے جاتا ہوں۔ تم تینوں گھر پہنچ کر کوئی راہ نکالو، ایک اپریٹس تمہارے پاس ہے، دوسرا میں لے جاؤں گا۔ اس پر ہم ایک دوسرے سے مشورہ کرتے رہیں گے، میری واپسی تک کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو ہی جائے گا۔ مجھے راس المیڈا سے بہت کچھ پوچھنا تھا، اپنے تشنہ سوالوں کے جواب پا لینے کے بعد اس موضوع کو زندہ رکھنا بالکل بے سود ہوتا۔ اگر حالات پوری طرح سازگار رہتے تو صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے دھرتی کو راس المیڈا کے خون ناپاک وجود سے نجات دلائی جا سکتی تھی، لیکن ویرا کی پراسرار گمشدگی نے معاملات الجھا دیے تھے اور اس کی بازیابی تک راس
راز المیڈا کے قصے کو پسے پشت ڈالنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ میں نے سلطان شاہ کو آنکھ ماری، وہ رہ کر راز المیڈا کو خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ میرا اشارہ پاتے ہی اس نے رائفل کی نال سے راز المیڈا کی برہنہ پنڈلی پر زوردار ضرب لگائی۔ وہ اپنے حلق سے عجیب و غریب آوازیں نکالتا ہوا چند ثانیوں تک ایک پیر پر چکراتا رہا، پھر دونوں ہاتھوں سے اپنی مجروح پنڈلی دباتا ہوا فرش پر بیٹھ گیا۔ میں نے سلطان شاہ کو گھورنا چاہا لیکن اس نے دانستہ مجھ سے نظریں چار نہیں کی۔ میرے اشارے کا مقصد یہ تھا کہ سلطان شاہ اس کی کن پٹی پر ضرب لگا کر اسے بے ہوش کر دے، لیکن اس نے جان بوجھ کر اس عمل کو طول دینے کی کوشش کی تھی تاکہ راز المیڈا کے خلاف اپنے دل کی بڑاس نکال سکے۔ راز المیڈا کے بیٹھتے ہی سلطان شاہ نے اپنی رائفل فرش پر ڈالی اور بڑھ کر راز المیڈا کے زخمی چہرے پر تابڑ توڑ مکے برسانے شروع کر دیے۔ راز المیڈا کی دبی دبی اضطراری چیخیں راہداری میں گونجنے لگیں۔ اپنے اسیب صفت حریف کا چہرہ بگاڑتے ہوئے سلطان شاہ کے دل کا غبار ذرا ہلکا ہوا تو اس نے پسلیوں میں ٹھوکر مار کر راز المیڈا کو فرش پر گرا دیا۔ اس کی اگلی ٹھوکر زوردار ٹھوکر اس افرید کی بائیں کنپٹی پر پڑی۔ وہ ضرب اتنی شدید تھی کہ راز المیڈا کے وجود نے فرش پر 2-3 لہریے لیے اور پھر ساکت ہو گیا۔ بعض اوقات تم اپنی کھوپڑی سے باہر ہو جاتے ہو، میں نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ سلطان شاہ میری بات کا جواب دیے بغیر اپنی رائفل کی طرف بڑھ گیا۔ اول خان نے اس کی طرفداری کرتے ہوئے کہا، کبھی کبھی بگلے کے سر پر موم بتی جلا کر شکار کھیلنے میں لطف آتا ہے۔ ویرا کی طرف سے پریشانی دور ہو جائے پھر تم دیکھنا کہ میں اس کی کیا درگت بناتا ہوں۔ تشویش اور فکر مندی کے ماحول میں اول خان کا وہ شگفتہ فکرہ رائے کہاں گیا۔ سلطان شاہ نے اپنی G3 رائفل شانے سے لٹکائی اور راز المیڈا کے دونوں پیر تھام کر اسے کسی مویشی کی طرح فرش پر گھسیٹ کر عقبی دروازے کی طرف لے جانے لگا۔ میرے استفسار پر اول خان نے بتایا کہ گاڑی پیچھے لانے کے لیے کوئی باقاعدہ راستہ نہیں تھا، لیکن سرسبز لان کو روند کر اس کی جیپ آسانی سے پیچھے آ سکتی تھی۔ راز المیڈا کی وزنی لاش کو کم از کم محنت کے ساتھ لے جانے کے لیے وہی سب سے بہتر راستہ تھا۔ فیصلہ ہو جانے کے بعد سارے کام تیزی سے ہوتے چلے گئے۔ راز المیڈا بے ہوش تھا، مگر یہ خطرہ تھا کہ وہ راستے میں ہوش میں آنے کے بعد اول خان کے لیے مسئلہ نہ بن جائے۔ اس خطرے کے سدباب کے لیے اس کے ہاتھ پیر مضبوط ڈوریوں سے جکڑ کر اسے اول خان کی جیپ کے عقبی حصے میں ڈال دیا گیا۔ دیوار کے سائے میں بے ہوش پڑے ہوئے مقامی چوکیدار کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور اول خان بے ہوش قیدی کو لے کر وہاں سے اسٹیشن 4 کے لیے روانہ ہو گیا۔ اسے رخصت کرنے کے بعد ہمارا زیادہ دیر تک وہاں رکنا مخدوش تھا۔ غزالہ پہلے ہی برابر والے مکان میں جا کر اپنے ساتھ لایا ہوا سامان سمیٹنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ میں نے وہاں جاتے ہوئے سلطان شاہ کو ہدایت دی اور اس نے بند کمرے کے قریب جا کر وہاں قید چوکیدار کو بتایا کہ وہاں مسلح تصادم کی وجہ سے بدترین حالات پیدا ہو چکے تھے۔ باہر سے اس کے کمرے کی کنڈی کھولی جا رہی تھی، لیکن دن کا اجالا نمودار ہونے سے پہلے اسے کمرے ہی میں رہنا تھا۔ اندھیرے میں باہر آنے کی صورت میں اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ وہ خوفزدہ شخص ابتدا سے ہی تاون پر آمادہ تھا۔ اس نے اندر سے پھنسی آواز میں سلطان شاہ کی ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا اور اس کے دروازے کی کنڈی کھول دی گئی۔ اس آخری کام سے فارغ ہو کر ہم تینوں وہاں سے روانہ ہو گئے۔ مجھے خوف تھا اس وقت اول خان ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ اگر راستے میں پولیس کی کسی گشتی پارٹی سے سامنا ہو جاتا تو ہم اپنے پاس موجود اسلحے کا کوئی جواز پیش نہیں کر سکتے تھے، لیکن غنیمت یہ تھا کہ اس وقت کشمیر روڈ پر دور تک سناٹے کا راج تھا۔ AMC اسپورٹس کمپلیکس میں اگر اس دن شادی بیاہ کی تقریبات منعقد بھی ہوئی تھی، وہ شہر کے بگڑے ہوئے حالات کی وجہ سے بہت دیر پہلے ختم ہو چکی تھی اور اس وقت ان میدانوں میں بس واجبی سی اکا دکا روشنیاں نظر آ رہی تھی۔ واپسی کے لیے ہمارے پاس 2 متبادل راستے تھے۔ کشمیر روڈ سے ہو کر ہم مزار قائد اور نمائش اور پھر صدر سے ہوتے ہوئے کلفٹن کی طرف نکل جاتے، مگر اس راستے میں نمائش کی پولیس چوکی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ اس علاقے میں وہ چوکی رات بھر فعال اور پر ہجوم رہتی تھی۔ دن کے اوقات میں وہاں ٹریفک کے عملے کی بھیڑ بھاڑ ہوتی تھی، لیکن رات میں وہاں قرب و جوار کے گشتی دستوں اور ان کی گاڑیوں کی بھیڑ بھاڑ رہتی تھی۔ دوسرا راستہ تارک روڈ کا تھا جس سے ہو کر ہم وہاں تک پہنچے تھے۔ میں نے ممکنہ خطرات کا موازنہ کرنے کے بعد سلطان شاہ کو تارک روڈ ہی کی طرف چلنے کی ہدایت دے ڈالی۔ علامہ اقبال روڈ سے تارک روڈ کی طرف گھومتے ہوئے میں نے اپریٹس پر اول خان سے رابطہ کیا۔ کہاں تک پہنچے ہو؟ تمہارا سفر کیسا چل رہا ہے؟ بران سڑکوں پر ڈرائیونگ میں مزہ آ رہا ہے، اول خان نے جواب دیا۔ قیدی بدستور بے ہوش ہے اور اس وقت میں حسن اسکوائر سے آگے نکل چکا ہوں۔ سبزی منڈی پر پھلوں اور سبزیوں سے لدے ہوئے ٹرکوں اور تھکے مزدوروں کی بھیڑ کے باوجود سڑک بند نہیں تھی۔ میرا خیال ہے کہ مجھے واپس لوٹنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ ہمیں بھی ابھی تک میدان صاف ملا ہے۔ راستے میں کوئی پولیس پارٹی ٹکرا گئی تو کیا ہوگا؟ ایسی باتیں مت سوچو۔ اول خان کا لہجہ سخت ہو گیا۔ کوئی مل ہی جائے تو اپریٹس پر مجھ سے بات کرا دینا۔
रहना, मैं खुद इन्हें हर बात समझा दूंगा। ये बताओ कि वीरा के बारे में तुमने क्या सोचा है? मेरा ज़हन बिल्कुल सपाट है। इतने बड़े शहर में एक लड़की का सुराग लगाना आसान नहीं है। सोचते रहो, कोई ना कोई राह निकल ही आएगी। मैं खुद भी इस अहमक लड़की के लिए परेशान हूँ जो इस वक्त अपनी ही गलती का खमियाजा भुगत रही है। इसे बाजियाब कराना होगा। तुम इस तरह बात कर रहे हो जैसे इसके अगवा पर मुझे मोर्दे इल्जाम ठहरा रहे हो। मैंने शिकवा किया। ये तुमने कैसे समझ लिया? अव्वल खान की आवाज में हैरत औद कर आई। तुम बार बार हवाला दे रहे हो कि अपनी गलती का खमियाजा भुगत रही है। इसने गलती की है तो इसी को मजा चखना होगा। ये और बात है कि इस मौके पर हम में से कोई भी खुश नहीं है। वो बहुत हसास लड़की है। एक गहरे सांस के बाद अव्वल खान की आवाज आई। तुम्हें याद होगा कि गड़बड़ का आगाज होते ही मैंने सुल्तान शाह को पिछली गली में भेजने का फैसला किया था, लेकिन इसने साफ कह दिया था कि इसकी हमाकत की वजह से सुल्तान शाह की जगह तब्दील नहीं होगी। अपनी हमाकत के नताइज को भुगतने की इखलाकी जिम्मेदारी इसी की है। मैं सिर्फ इस बात को उजागर करता रहा हूँ। मेरा मकसद तुम्हें या किसी और को इल्जाम देना नहीं है। चलो मैं माने लेता हूँ। अब तुम ये ना कहना कि अपनी हमाकत की इखलाकी जिम्मेदारी निभाने के लिए वीरा ने मुजरमाना एहसास के साथ खुद को जान के हवाले कर दिया होगा। वो हसास जरूर है, लेकिन दुश्मन और लड़ाई के मामले में बहुत सफाक। वो आसानी और खामोशी से हथियार डालने वालों में से नहीं है। मायूसी की वजह से इस वक्त तुम चिड़चिड़ेपन का शिकार हो रहे हो। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। कोई मकूल तजवीज जहन में आए तो मुझसे राब्ता कर लेना। फिलहाल खुदा हाफिज। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि अव्वल खान के जहन के किसी गोशे में वीरा ने डेरे डाले हुए हैं। सुल्तान शाह सड़क पर से नजरें हटाए बगैर पूरी यकीन लहजे में बोला। वो हमेशा इसके गुण गाता रहता है। थोड़ी देर पहले तुम वीरा की वजह से राज अलमेडा को फाड़ खाने पर तुले हुए थे। गजाला ने चुभते हुए लहजे में इसे याद दिलाया। मैं मानती हूँ कि इसमें बहुत से ऐब और खामियां हैं, मगर हम में से कौन है जो इससे मुतासर नहीं है? अपनी सारी खराबियों के बावजूद वो सहर अंगेज बल्कि तिलस्माती शख्सियत की मालिक है। शायद तुम मेरे बजाय डैनी पर चोट कर रही हो। सुल्तान शाह ने खुश दिली से कहा। इस वक्त मजाक बुरा लग रहा है। गजाला की आवाज से कफगी मुतरशा थी। मैं किसी पर चोट नहीं कर रही, हकीकत बयान कर रही थी। बाज औकात मैं भी इससे चिढ़ने लगती हूँ, लेकिन इसके अगवा के बाद मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे मेरी कोई अजीज सहेली बल्कि बहन मुझसे बिछड़ गई हो। वो जादूगरनी है। सुल्तान शाह खुद कलामी के अंदाज में बुड़बुड़ाया। मौका मिलने पर हम सबको चौके लगाती रहती है और फिर भी हमारे दिलों पर हुक्मरानी करती है। मेरी समझ में नहीं आता कि हम सब इसके लिए फिक्रमंद क्यों रहते हैं। तुम समझ ही नहीं सकते। गजाला ने तुर्शी से कहा। वो तुम्हें चिढ़ाने के लिए तुमसे छेड़छाड़ करती है और तुम इससे बिदकने लगते हो। इसकी इन छोटी छोटी दिल आजारियों में भी अपनायत की झलक होती है। वो दिल की बुरी नहीं है। मेरा बस चले तो मैं आज ही तुम्हारी और इसकी शादी करवा के हमेशा के लिए सारे झगड़े खत्म कर दूं। वो बाजियाब हो गई तो मैं इससे तुम्हारी इस तजवीज पर बात जरूर करूंगा। मैंने जल्दी से कहा। ये हरगिज नहीं हो सकता। सुल्तान शाह बरम होकर बोला। इससे तो बेहतर होगा कि तुम दोनों मुझे हिमालय की किसी चोटी से मौत की अंधी खाइयों में धकेल दो। इसे मेरी जिंदगी पर जरा भी तसर्रुफ हासिल हो गया तो वो मेरा जीना आराम कर देगी। वो औरत दिन रात शराब के नशे में गर्क रहने को जिंदगी के महराज समझती है। इसे कौन अपनी बीवी बनाना पसंद करेगा? अपनी औरतें शराबी शोहरों को बर्दाश्त नहीं करती तो एक शराबी बीवी को कौन भुगतेगा? वो अपनी तन्हाइयों की तलखी को शराब में घोल घोल के पीती रहती है। मैंने इसे समझाने की कोशिश की। इससे बात की जा सकती है। घर बसने की सूरत में पैदा हुई तो वो यकीनन ये आदत तर्क कर देगी। इस वक्त हमारी गाड़ी शाहरा फैसल से घूमकर गोरा कब्रिस्तान के सामने से गुजर रही थी। सुल्तान शाह ने बिन्नाकर स्टीयरिंग काटा और गाड़ी फुटपाथ के किनारे ले जाकर अचानक ब्रेक लगा दिए और तेज आवाज में कहा। अगर मेरे बारे में तुम दोनों की सोच इसी कदर बेरहमाना है कि तुम वीरा की खुशी के लिए मुझे कुर्बानी का बकरा बनाने पर तुले हुए हो तो मेरा तुम्हारे साथ गुजारा नहीं हो सकता। मुझे कहीं अपना मुंह काला कर लेना चाहिए। वो गुस्से में गाड़ी का दरवाजा खोलकर नीचे उतर रहा था, मगर मैंने इसका बाजू दबोच कर इसे सीट पर बैठा रहने पर मजबूर कर दिया और कहा। रात के सन्नाटे में बिला वजह तमाशा बनने और बनाने की कोशिश मत करो और गाड़ी चलाते रहो। अपनी इन हरकतों से तुम मुझे पागल कर दोगे। मेरी क्या हरकतें हैं? वो मेरी बात काट के बोला। सब कुछ तुम दोनों का किया धरा है। इश्तियाल के बावजूद इसने मौका की नजाकत समझ ली थी और चूं चरा किए बगैर गाड़ी को दोबारा हरकत में ले आया था। मैंने इसे मलामत करते हुए कहा, तुम्हारी हर बात निराली और अकल से बाहर होती है। वीरा पर जरा सा भी बुरा वक्त आ जाए तो यूं तड़प उठते हो जैसे वो तुम्हारी पैदाइशी महबूबा हो और हम तुम्हारी और इसकी शादी की बात छेड़े तो इसे गाली समझते हो। ठंडे दिल से तुम खुद अपने इन मुतजाद रवैयों का तजिया करो और ईमानदारी से बताओ कि तुम क्या चाहते हो। मेरा ख्याल है कि तुम लोग भी किसी फौरी फैसले पर नहीं पहुंच सकोगे। तुम लोग मेरी इंसानी हमदर्दी को गलत समझते हो। वो गुर्राते हुए बोला। ये इंसानी हमदर्दी की कौन सी किस्म है कि तुमने वीरा के अगवा की
خبر سنتے ہی مار مار کر راس المیڈا کا برکس نکال دیا تھا۔ اس وقت تم جنون کے عالم میں نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا وہ میری غلطی تھی۔ سلطان شاہ تلخی سے بولا اس بار تو ویرا صرف اغوا ہوئی ہے، آئندہ وہ ماری بھی گئی تو میں کوشش کروں گا کہ اس کے لیے کسی درد مندی یا نرم دلی کا مظاہرہ نہ کروں۔ مرے اس کے دشمن۔ غزالہ بے ساختہ تل ملا کر بول پڑی، پتہ نہیں اس وقت تم کیا ہذیان بک رہے ہو، سچ باتیں کڑوی بلکہ ہذیان ہی لگتی ہیں۔ سلطان شاہ لڑاکا لہجے میں بولا، میں بھی ویرا کی جان کا دشمن نہیں ہوں، میری طرف سے وہ 1000 برس زندہ رہے، مگر میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اس کے دکھ سکھ پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کروں گا۔ اس کی ہمدردی اور خبر گیری کے لیے تم لوگ ہی کافی ہو، بات بڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ آپ بھی خاموش ہو گئے۔ فضا میں انجن کا دھیما شور باقی رہ گیا۔ میں نے سگریٹ سلگا کر اپنی طرف کی کھڑکی کا شیشہ گرا لیا اور بحیرہ عرب کی طرف سے آنے والی ڈلتی رات کی خنک ہواؤں سے لطف اندوز ہونے لگا۔ اس وقت ہمارے سفر کی سمت ایسی تھی کہ گزرتا ہوا ہر لمحہ ہمیں سمندر سے قریب تر لے جا رہا تھا اور فضا پر اس غربت کے آثار لمحہ بے لمحہ زیادہ واضح ہوتے جا رہے تھے۔ سلطان شاہ کی اس وقت کی گفتگو نے میرے ذہن میں ایک تلاطم سا برپا کیا ہوا تھا۔ سگریٹ کا ایک گہرا کش لینے کے بعد میں نے فوری خیال کے تحت پچھلی نشست پر بیٹھی ہوئی غزالہ سے مخاطب ہو کر کہا، جان کے لیے ویرا ایک قیمتی شکار ہے۔ کافی غور کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جان اسے لے کر کونسل کے گاری گیا ہوگا۔ اگر ہم پوری رازداری اور اسپیشل ٹاسک فورس کی بھرپور مدد کے ساتھ وہاں دعویٰ بول دیں تو تھوڑے سے کشت و خون کے بعد ویرا کو آزاد کرا سکتے ہیں۔ میری وہ برجستہ خیال آفرینی غزالہ کے پلے نہیں پڑ سکی اور وہ گڑبڑا کر رہ گئی، مگر سلطان شاہ دو ٹوک لہجے میں بول پڑا، اگر ویرا اب تک زندہ ہے تو حملہ ہوتے ہی وہ اسے ہلاک کر دیں گے۔ تمہیں اس کی زندگی سے دلچسپ نہ ہو تو ضرور اس منصوبے پر عمل کرو۔ اسے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں کوئی اور راہ تلاش کرنی ہوگی۔ میں گاڑی میں پھیلے ہوئے اندھیرے میں بے ساختہ مسکرا دیا۔ سلطان شاہ میری مسکراہٹ نہیں دیکھ سکا، لیکن اس نے میرے لہجے کی چبھن ضرور محسوس کر لی ہوگی۔ میں نے کہا، ذرا سی دیر پہلے تم نے فتویٰ دیا تھا کہ آئندہ تم ویرا کے دکھ سکھ پر اپنے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کرو گے، پھر اب اس کے معاملات میں دلچسپی کیوں لے رہے ہو؟ میری ان کاٹدار فکروں نے سلطان شاہ کو بکھلا دیا۔ وہ جھنجھلا کر خود ملامتی انداز میں بولا، سالی ذہن سے چپک کر رہ گئی ہے۔ پھر اس کی آواز قدرے بلند ہو گئی، یہ ویرا کی نہیں، لڑائی کے اصولوں کی بات ہے۔ ویرا کی جگہ کوئی کالا چور بھی ہو سکتا ہے۔ اسے چھڑانے کے لیے کوئی اندھا دھند کارروائی کی جائے گی تو وہ دشمن کے ہاتھوں مارا جائے گا اور تمہیں ناکامی کے زخموں کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اے میرے منہ بولے اور احمق بھائی، غزالہ نے اس مرحلے پر پوری بات سمجھنے کے بعد ایک گہرا سانس لے کے کہا، الٹے سیدھے جواز پیش کرنے کی بجائے اپنے دل کو ٹٹولو۔ ویرا تمہارے دل کے کسی انجان گوشے میں دبک کر تمہارے دل و دماغ کی ڈوریاں ہلاتی رہتی ہے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔